بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فقد قال الله تبارك وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عينان لا تمسهما النار. محترم حاضرین، ہر قسم کی مدح و ثنا، کبریائی و برتری، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے ہی لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے. بعدو انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلا خطبہ جمعہ مسجد فاطمہ میں ہوا، اور جو موضوع آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ نے دیکھا ہے، اس کا پہلا حصہ وہیں پر ہو چکا ہے، جس کے اندر آپ سن چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے رونے والوں کا کتنا بڑا مقام ہے. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنا، عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں جہنم کے اندر نہیں جائیں گی، ان میں سے ایک آنکھ جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے، اللہ کے ڈر سے روئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایسا خطبہ آپ نے ہمارے درمیان دیا، ما سمعت مثلھا قط، اس سے پہلے ہم نے آپ سے کبھی ایسا خطبہ نہیں سنا تھا. پھر فرماتے اس خطبے کے اندر آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ اے میرے صحابہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لیتے تو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم دنیا میں ہنستے کم اور روتے زیادہ. اس طرح کی بہت ساری
قرآن کی آیات ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں جس میں اللہ کے ڈر سے رونے والوں کی فضیلت، ان کا مقام بالکل آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ترمذی کے اندر ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزر، اللہ کے ڈر سے رونے والا آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا حتیٰ کہ تھنوں سے نکالا ہوا دودھ واپس تھن کے اندر ڈال دیا جائے۔ جس طریقے سے تھن سے دودھ نکال لینے کے بعد واپس تھن کے اندر ڈالا نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ کے ڈر سے رونے والا آدمی جہنم کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہ مقام ہے جہاں اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لائے گا اور اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا ہوگا اور خالص اللہ ہی کے ڈر سے انہوں نے آنسو بہایا ہوگا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے اس کو وضاحت فرمایا۔ آج کے اس خطبہ جمعے میں ہم اپنے اسلاف کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ داستانیں سنیں گے کہ ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے اصل میں سب سے زیادہ، سب سے بہتر، سب سے افضل پیروکار کس طریقے سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہایا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ چلیے اپنی بات کا آغاز اس آیت کریمہ سے کرتے ہیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ سنتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ آیات کو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، ان آیات کو سنتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ رسول پر نازل کردہ آیات کو جب یہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق کو پہچان لینے کی وجہ سے آپ کو ان کی آنکھیں بہتی ہوئی آپ کو دکھیں گی، ان کی آنکھیں اشکبار آپ کو نظر آئیں گی، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ انہوں نے حق کی معرفت حاصل کر لی ہے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو جان لیا ہے، حق کو پہچان لیا ہے۔ ہمارے دل آج اتنے سخت ہو گئے، ہمارے دلوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے، کل حجارہ، تمہارے دل تو پتھر سے بھی، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد من القسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر بعض پتھروں کے اوصاف بیان فرماتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی احساس کا مادہ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھو سورہ بقرہ، اللہ نے شروع کے پہلے پارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ پتھروں کے اندر اس قدر احساس کا مادہ ہوتا ہے، بعض پتھر اللہ کے ڈر سے لڑھک جاتے ہیں اور بعض کے اندر سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس سے نہریں بھی جاری ہو جاتی ہیں۔ ہمارے دل اتنے سخت ہوئے، پوری زندگی کا جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، زندگی کا کوئی لمحہ، زندگی کا کوئی گھنٹہ، زندگی کا کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ملتا جس میں ہم نے خالص اللہ کے ڈر سے ایک قطرہ آنسو گرایا۔ آنسو تو ہمارے گرتے ضرور ہیں، مگر دنیاوی چیزوں کے چھن جانے کی وجہ سے مال میں گھاٹا ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، بندے نے آنسوؤں کی جھڑیاں لگا دی، اولاد چھن گئی، تب بندہ روتا ہے اور افسوس جتاتا ہے۔ لیکن غور تو کرو اپنی اس دنیاوی زندگی پر، کبھی تم نے اللہ کے ڈر سے کبھی آنسو نہیں بہایا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے، اے میرے نبی، آپ پر نازل کردہ آیات کو جب یہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، ان کی آنکھیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، حق کو پہچان لینے کی وجہ سے، حق کی معرفت حاصل کر لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آپ کو بہتی ہوئی آپ کو دکھیں گی۔ ہم نے کتنی آیات سنی قرآن کی ایسی جو دل دہلانے والی ہے، کتنی ایسی حدیثیں سنی
جو ہماری دلوں کی دنیا بدل سکتی تھی، لیکن سننے کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں کوئی حرکت پیدا نہیں۔ اس سے اندازہ یہی لگتا ہے کہ ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے، اس کا علاج ابھی بہت ضروری ہو چکا ہے۔ آدمی جب بیمار ہو جائے تو ہر اچھی بھلی چیز اس کو کڑوی لگتی ہے، نمکین کھاؤ تب بھی کڑوی، میٹھی کھاؤ تب بھی کڑوی، لیکن جب دل بیمار ہو جائے تو کوئی اچھی بات اس کے دل پر ایکسپٹ نہیں ہوتی ہے، وہ صلاحیت نہیں رہتی۔ ہمارے دل بیمار ہو چکے، اور نبی کا وہ فرمان کیوں نہ بتا دوں جو نبی نے دل کے بیمار ہونے کا سبب بتایا ہے۔ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، کالا ٹیکا لگ جاتا ہے۔ توبہ کر لیتا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دھل دیتا، صاف کر دیتا۔ جس طریقے سے کپڑے میں کوئی داغ دھبا لگ جائے، صابن یا سرف سے دھل دیتے ہیں تو کپڑا دمدمانے لگتا ہے، چمکنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا تو نے میری بارگاہ میں آ کر کے توبہ کی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حدیث قدسی تو یہاں تک ملتی ہے، اے میرے بندو تمہارے گناہ اگر آسمان و زمین کی وسعت کے برابر بھی ہو جائیں، ثم استغفرتنی غفرت لک، پھر تم میرے سامنے آؤ، رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اگر تم نے شرک نہیں کیا میری توحید میں تو اتنی ہی زیادہ، اس سے بھی زیادہ مغفرت لے کر میں تیرے پاس آؤں گا۔ رب کا قرآن تو پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو پڑھو، اپنے دلوں کو، قلوب و اذہان کو منور و مجلہ تو کرو، پھر بات سمجھ میں آئے۔ تو کالا ٹیکا پڑ جاتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی گناہ جب کسی مومن بندے سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا جیسے وہ کسی ایسے پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے، وہ پہاڑ ڈرے کہ اس کے اوپر گر جائے۔ اور یہی گناہ جب کسی فاسق و فاجر سے ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی سمجھتا جیسے ناک میں مکھی بیٹھی ہو۔ کتنا آسان ہے۔ اب ناک میں مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو بھگانے کے لیے بندوق تھوڑے نہ تاننا پڑے گا، نہ بندوق لینی پڑے گی، لاٹھی ڈنڈا چلانا پڑے گا، نہیں، ناک ٹیڑھی کر دے گا بندہ، مکھی بھاگ گئی۔ فاسق و فاجر سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے وہ اس گناہ کو اتنا ہی آسان سمجھتا ہے، اتنا ہی معمولی سمجھتا ہے جتنا کہ ناک میں مکھی بیٹھ جانے کے بعد بھگانا آدمی آسان سمجھتا ہے۔ بس ناک ٹیڑھی کر دیں گے، مکھی بھاگ لے گی۔ اسی طریقے سے فاسق و فاجر سمجھتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے حتیٰ کہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اور ایک چیز ہے، گناہ کرنے کے بعد آج کل گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ جب آدمی پہلی بار کوئی برائی کرتا دل میں تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن وہی برائی جب بار بار کی جائے، وہی گناہ جب بار بار کیا جائے، وہی غلطی بار بار جب دہرائی جائے تو پھر وہ غلطی غلطی نہیں رہ جاتی، وہ گناہ گناہ نہیں رہ جاتا۔ اس گناہ کے ارتکاب میں بندے کو ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، اور گناہ کرنے کے بعد پھر ایسے لوگوں کو توبہ کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ تو دھبے پہ دھبا لگتا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے پورا دل سیاہ ہو چکا ہے، اور سیاہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو لاک کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ، جب رحمان کے بندوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں خروا سجدا وبکیا، مارے ڈر کے، مارے خوف کے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وبکیا، اور اللہ ہی کے ڈر سے وہ رونے بھی لگ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھو، اللہ نے فرمایا جب یہ میرے فرمان کو سنتے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ آج ہمارے دل کیوں نہیں دہلتے؟ ہماری دلوں کی دنیا کیوں نہیں بدلتی؟ اس سے یہی اندازہ لگتا ہے ہم نے گناہوں کی وجہ سے اپنے دل کو لاک کر لیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں سے دل کو پاک کیا جائے، رب کی طرف رجوع کیا جائے، رب کی بارگاہ میں آ کر آنسو بہایا جائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت رب سے مانگی جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں اپنے نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، نبی اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک آپ کو بنایا، اس کے باوجود بھی کتنا اللہ سے ڈرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے، صحیح بخاری ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ اللہ اکبر، آج قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟
قرآن گھر کی الماری میں رکھا ہوا ہے، بندہ یہاں ننگی ننگی فلمیں دیکھتا ہے، بندہ غلط چیزیں پرچار کرتا ہے، بندہ گالی گلوچ کرتا ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں تو اور کیا؟ ہم نے کبھی اس کی تلاوت کی نہیں، کبھی اولاد کی بھی تلاوت کی، کبھی ہم نے کبھی اولاد کو بھی حکم نہیں دیا، اور اسی طرح قرآن کی بے حرمتی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جہاں آپ قرآن کی تلاوت بکثرت کیا کرتے تھے وہیں پر آپ سننے کا بھی جذبہ رکھتے تھے۔ آج موبائل ہے، موبائل میں گانے سن لیں گے، فلمیں دیکھ لیں گے، کامیڈی اور دوسرے ویڈیوز ہم دیکھیں گے، سنیں گے، لیکن کبھی قرآن کی تلاوت سن کر اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی معصوم عن الخطا ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس آ کر کے کہا اقرا علی القرآن، اے ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ انی اقرأ علیک وعلیک انزل، اے میرے نبی آپ پر ہی تو اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے، میری کیا مجال کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں؟ آپ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انی احب ان اسمع من غیری، لیکن آج میں دوسروں سے سننا زیادہ پسند کرتا ہوں، دوسروں سے سننا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کا جواب سن کر میں لاجواب ہو گیا، فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں نے مجبوراً سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا، اے نبی اس وقت کیا ہوگا جب ہم ساری امت کے لوگوں میں ایک ایک گواہ ہم کھڑا کریں گے، اور ساری دنیا کے لوگوں میں اس دن آپ کو گواہ بنا کر ہم لائیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ یہ سننا تھا۔ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود رک جاؤ، بس کرو، اب اور نہیں، اب اور نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کا بخاری میں خود بیان ہے، میں نے تلاوت بند کی اور اپنی نگاہ اٹھا کر میں نے اپنے نبی کی طرف دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بندھی ہوئی تھی۔ میرے ساتھیوں، آخر کون سی چیز نے نبی کو رلایا تھا؟ اللہ کا وہ ڈر تھا، وہ احساس تھا جس نے نبی کو رلا دیا۔ ہم سر تاپا گناہوں میں لکڑے ہوئے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہمیں تو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی کبھی رب کے سامنے رونا نہیں آیا۔ یہ دلوں کی سختی نہیں تو اور کیا؟ جبکہ اتنا بڑا مقام کہ اللہ کے ڈر سے رونے والا آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، اس کے باوجود ہم نے اس کو معمولی سمجھا اور معمولی سمجھ کر میں نے بتایا تھا کہ بعض لوگ اعمال اور ایمان کے معاملے میں اچھے اعمال کے بارے میں تیز گام ہے، لیکن ان کے یہاں بھی ایک نعمت مفقود ہے، یہی اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ کے ڈر سے رونا، آنسو بہانا، یہ نعمت ان کے یہاں بھی پائی نہیں جا رہی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ جنہوں نے اللہ کے ڈر سے ایک قطرہ بھی آنسو بہایا، حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آنسو کے قطرے سے جتنی اللہ تعالیٰ چاہے گا جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ کوئی ایسا عمل نہیں جس کا وزن نہ ہو، جس کا ثواب متعین نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے ڈر سے گرنے والے آنسو کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جتنی چاہے گا جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت لے لیتے ہیں، اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رات کے آخری پہر میں اللہ کے رسول اٹھے، ذرینی اتعبد ربی، کہتے عائشہ مجھے چھوڑو، میں اللہ کی عبادت کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں تو چاہتی یہی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں، لیکن آپ اللہ کی عبادت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کیسے روک سکتی ہوں، آپ شوق سے جائیں۔ حدیث کے الفاظ سنیے، فقاما، آپ کھڑے ہوئے، فتطہر، آپ نے وضو فرمایا اور آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ ہم سے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، اللہ نے نبی کو گناہوں سے معصوم بنایا، اس کے باوجود بھی کس طریقے سے قیام فرما رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں۔
دوران تلاوت آپ زارو قطار اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، اور اتنا لمبا قیام آپ نے اس دن فرمایا، اتنی لمبی قرات فرمائی، اور دوران قرات آپ رو بھی رہے، اتنا لمبا قیام تھا کہ فجر ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دینے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، دیکھا نبی رو رہے، آئے قریب آ کر کے بیٹھ گئے۔ جب آپ نے نماز ختم کی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے میرے نبی، قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اتنی کوششیں کیوں کرتے ہیں؟ اتنا لمبا لمبا قیام آپ کا کیوں ہوتا ہے؟ اتنی لمبی لمبی قراتیں کیوں ہوتی ہے؟ اس قدر آپ روتے کیوں ہیں؟ ذرا آپ ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکریہ بھی نہ ادا کروں؟ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ لمبے قیام کی وجہ سے، طول قیام کی وجہ سے بعض دفعہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے۔ اتنی لمبی لمبی قرات اس دور میں کر دیا جائے تو فوراً مسجد سے باہر کا راستہ امام کو دکھا دیا جائے گا، لیکن غور تو کرو کس قدر انہیں قرآن سے الفت تھا، کس قدر قرآن سے ان کا لگاؤ تھا۔ صحابہ کرام کی بھی یہی حالت بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عمر ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ ابو درداء سائیڈ میں ان کے بھائی بھی ہیں، اور کہنے لگے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء کہنے لگے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نبی کا وہ فرمان یاد ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا، لیکن زاد احدکم فی الدنیا کزاد الراکب، تم میں سے ہر ایک کے پاس دنیا میں اتنا ہی ساز و سامان ہونا چاہیے، اتنا ہی زاد راہ ہونا چاہیے جتنا زاد راہ ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے۔ اے عمر، ہم نے نبی کے اس فرمان کو، نبی کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نبی کے فرمان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ کہہ کر دونوں زارو قطار رونے لگ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ لمبے اور دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، صحابہ کرام کے بارے میں بھی اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، لیکن کون سی چیز تھی جو انہیں رلا رہی تھی؟ اللہ کا وہ ڈر تھا جو رلا رہا۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہی نہیں تو ہم کہاں سے روئیں گے، کہاں سے اپنے گناہوں پہ نادم ہوں گے جب اللہ کا خوف ہی نہیں رہا، اللہ کا ڈر ہی نہیں رہا ہمارے دلوں میں۔ ذرا اندازہ لگائیے۔ صحیح ابن حبان کی روایت آپ نے سماعت کی، چلیے ابن ماجہ کی ایک روایت سن لیتے ہیں۔ ابن ماجہ ہے، حضرت براء ابن عازب حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کننا فی جنازۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ایک جنازے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول بیٹھ گئے، ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور زارو قطار رونا شروع کر دی۔ وہی معاملہ پھر صحابہ نے رونے کی وجہ پوچھی، رونے کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا یا اخوانی، اصحابی نہ کہہ کر کے فرمایا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، یہ قبرستان ہے اور یہ قبر ہے، دیکھو قبر کے اندر مردے کو دفنایا جا رہا ہے، مردے کو ڈالا جا رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہاں پر ہوں گے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کئی مردے دفنائے ہوں گے، قبر کے اندر ڈالے ہوں گے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے نہلائے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے کندھوں کا سہارا دے کر مردے کو قبرستان پہنچایا ہوگا، لیکن نبی کو جو فکر لاحق ہوئی، بتائیے کبھی آپ کو بھی یہ فکر لاحق ہوئی ہے کہ تمہیں بھی اسی طریقے سے کندھوں کا سہارا دے کر قبرستان پہنچایا جائے گا، تمہیں بھی کفن کے ٹکڑوں میں سجا کر تمہیں قبرستان لایا جائے گا، زمین کے 2 گز ٹکڑے میں تیرا مکان ہوگا، زمین کا وہ ٹکڑا ہی تمہارا وہ گھر ہوگا۔ کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے نبی رو رہے ہیں، صحابہ جب پوچھتے ہیں
کہتے ہیں یا اخوانی یہ قبر ہے، یہاں مردے کو دفنایا جا رہا ہے، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہی ہونے والا ہے، اتنا یاد رکھو۔ فرمایا کہ دیکھ لو جس طریقے سے اس مردے کو دفنایا جا رہا ہے تمہیں بھی ایک دن اسی طریقے سے دفنایا جائے گا۔ آج دیکھیے قبرستانوں کی کیا حالت ہے، کبھی آپ جائیں دیکھیں جب میت کو لوگ لے جاتے ہیں تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، چلو ابھی دیر ہے، دفنانے میں دیر ہے، لوگوں کی حالت کیفیت کی کیا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آپ جاتے بیٹھ جاتے غور کرنے لگتے، فکر میں مبتلا ہو جاتے اور آخرت کے بارے میں سوچتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں قبروں کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں، زیارت کرو، اس لیے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھنے سے، قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے۔ یا ہم تو قبر میں پڑی بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھ کر بھی ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا ہے۔ وہاں بھی بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ اور فیس بک کرتے نظر آتے ہیں، وہاں بھی بات چیت، اور بعض نادان تو ایسے ملتے ہیں جو ایسی جگہ میں بھی ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جو عبرت کی جا تھی ہم نے تماشا بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں یہ عبرت کی جگہ ہے، عبرت پکڑو یہاں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے جو آج اس مردے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کبھی مردے کو قبرستان لے جاتے ہوئے یا دفناتے ہم نے سوچا ہے جو آج ہم اس مردے کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ ایک روز ہمارے ساتھ بھی لوگ یہی سلوک کریں گے؟ کبھی ایسا خیال آیا؟ نہیں آیا ہے۔ ذرا غور کیجئے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لے لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر کے باہر نکلے، بیٹھ گئے، ابھی سورج نہیں نکلا تھا، بیٹھ گئے غمگین ہو کر۔ جب سورج نکل گیا پوری طرح داڑھی پکڑ اور کہنے لگے ہم نے صحابہ کرام کی جماعت جیسی جماعت ہم نے دنیا میں نہیں دیکھی۔ کہا کیا آخر کیا دیکھی صحابہ کرام کی جماعت؟ کہا اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ راتوں کو قیام کرتی، یہ وہ جماعت تھی جو راتوں کو اللہ کے ڈر سے قیام کرتی اور دن میں بھی طول قیام اور اللہ کے ذکر و اذکار کی وجہ سے بھی تھکان محسوس کرتے، اللہ کی یاد میں اکثر اوقات بتانے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ جب بندہ زیادہ جاگ لیتا ہے تو آنکھیں کیسی ہو جاتی؟ آنکھیں سرخ ہوتی، بال پراگندہ ہوتے، جیسے چرواہوں کی کیفیت و حالت ہوا کرتی ہے ویسی حالت نبی کے صحابہ کی ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ راتوں کو جب اللہ کی عبادت کرتے، جاگتے اور دن میں بھی ذکر و اذکار کرتے اور تھکان محسوس ہوتے اور تھکان کی وجہ سے ویسے ڈاواں ڈول کرتے جیسے تیز و تند آندھیوں میں درخت ڈاواں ڈول کرتے، اور وہ آنسو بہاتے اور دوسری قوموں کی راتیں عیاشی میں گزر جاتی، لیکن نبی کے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دن گزارتے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر ان کی راتیں گزرتی تھیں۔ ایمان کیا ہے آج؟ ایمان کی کیفیت کیا ہو گئی ہے؟ دل کتنا سخت ہو چکا ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ چلیے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے مومن بندوں کی اللہ تعالیٰ صفت بیان فرماتا ہے وَيَخِرُّونَ، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ رونے لگتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن پاک اس کی آیتیں ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ذرا اندازہ مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اور قرآن کی آیت سننے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر سے سن لیا ادھر سے چھو ہو گیا، نہیں، بلکہ دلوں میں اس قدر اثر انداز ہوتی ہے کہ خشوع و خضوع میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہمارا تو اور چھوٹا ہو جاتا، گھٹ جاتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے ایمان کا معیار آج کس حد تک گھٹ چکا ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کے ساتھ ایک ڈھلوان سے نیچے اتر رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں
یہ واقعہ عبداللہ ابن عمر کی طرف منسوب ہے۔ نیچے اترے، دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کا ایک ریوڑ لیے ہوئے اسے چرا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بعنی شاۃ، کہا ایک بکری مجھے بیچ دے۔ کہا صاحب نہیں بیچ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے مالک کی ہے، میں اپنے مالک کی بکری میں مالک کی اجازت کے بغیر میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ کہا رے جھوٹ بول دینا، کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ آج یہی ہے نا، یہی تو ہے۔ کہنا بھی آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے، لیکن جب معاملہ جب خود کے سامنے آ جائے تو اچھوں کے بھی ایمان چھلنی ہو جاتے ہیں۔ کاکے دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، ارے اتنی ساری بکریاں موجود ہیں، کون تو اس سے حساب لے رہا ہے؟ مالک پوچھے تو جھوٹ بول دینا، کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ بول کر اپنی روزی چلا رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو دھوکہ دھڑی سے اپنی روزی کما رہے ہیں؟ کچھ بھی اللہ کا ڈر احساس کچھ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا یاتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن حلال امن حرام۔ لوگوں پر ایسا وقت آ جائے گا کہ آدمی کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ انہوں نے جو مال حاصل کیا، جو دولت حاصل کی ہے، وہ حلال سے حاصل کیا، آرام سے، کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہاں بھی کہہ رہے ہیں، آزمانے کے لیے پوچھ رہے ہیں، کہہ دینا اپنے مالک سے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے نا ہاں صحیح کہہ رہا ہے یار، ایک آدھ بکری ادھر سے ادھر کر دیں گے تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ڈر تو ہے نہیں، یہاں پر ڈر تو رہ نہیں گیا، اسی وجہ سے ہماری آنکھوں سے کبھی اللہ کے ڈر سے آنسو نہیں نکلے۔ اور دیکھو اس وقت جو سب سے کمتر سمجھا جاتا تھا، سب سے حقیر ایک چرواہا، اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اللہ کا ڈر کس قدر موجود تھا، اللہ کے ڈر سے کس قدر رویا۔ کہا اے صاحب میں تجھے جانتا نہیں، اگر تیرا نام پتہ معلوم ہوتا تو تیری شکایت خلیفۃ المسلمین عمر فاروق کے پاس جا کر کے کرتا۔ اس چرواہے کو نہیں معلوم تھا سوال کرنے والا خود خلیفۃ المسلمین عمر فاروق۔ صبح ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس دن کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے جواب دیا تھا کہ میں اپنے مالک سے میں جھوٹ بول دوں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، لیکن اے صاحب میں اس مالک کے سامنے کیا جواب دوں گا جو میرا مالک ہے، جو تیرا مالک ہے، اور میرے مالک کا بھی مالک ہے، خود خلیفۃ المسلمین عمر فاروق کا مالک ہے، اس مالک کو میں کیا جواب دوں گا؟ صبح ہوئی، دربار خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو طلب فرمایا اور کہا مالک کو بھی بلاؤ، اور کہا اس کی قیمت بتاؤ۔ قیمت بتائی گئی، بیت المال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم ادا کر دی اور اس چرواہے کو آزاد کر دیا۔ اللہ کا وہ ڈر تھا، جس ڈر نے حرام کام سے بچا لیا، وہ رو گئے اللہ کے ڈر سے، انہوں نے حرام کام کا ارتکاب نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کے یہ پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر کے انہیں آزاد کر دیا اور ایک جملہ کہا، اے چرواہا تجھے اللہ کے ڈر نے، تجھے اللہ کے خوف نے تجھے غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ یہی تقوی، یہی ڈر اللہ کا تمہارے پاس تا زندگی رہا تو یہی ڈر ایک دن تم کو جنت کے اندر بھی پہنچا دے گا۔ اللہ کا ڈر آدمی کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ڈر سے رونے والوں کا مقام ہے، یہ اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، کبھی پوری زندگی ایک قطرہ بھی اللہ کے ڈر سے آنسو نہیں نکلا، تو بتائیے ہمارے گناہوں کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ ہم سر تاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں میں اس قدر ڈوبے کہ اپنے دل کو بھی لاک کر لیا۔ اب ضرورت ہے کہ دل کی صفائی ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا، خوب روئیں، خوب گڑ گڑائیں، لیلۃ القدر کی رات میں اپنے رب کو منا لیں، اپنے گناہوں کو مٹا لیں، دھو لیں، اور اپنے آپ کو جنت میں بسیں، اپنے آپ کا ٹھکانہ جنت میں بنائیں، ورنہ اللہ کی قسم دنیا سے خالی ہاتھ چلے جاؤ گے، وہاں پھر پچھتاوے سے کچھ کام آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن و مسلمان بنائے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ اپنا ڈر پیدا فرما دے۔ ہمارے دل اللہ آج بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں نرمی ڈال دے، وہ پسیجگی اور رقت ڈال دے جو صحابہ کرام کے دلوں میں کل تک ہوا کرتی تھی کہ اللہ تاکہ ہم بھی تیرے ڈر سے روئیں، اپنے گناہوں کی پوٹلی تیرے دربار میں لائیں۔ اللہ ہمیں تو اس بات کی اللہ توفیق دے کہ ہم تیرے ڈر سے بار بار روئیں،
بار بار آنسوؤں کے قطرے ہم گرائیں اور اپنے آپ کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔